اور سرکار کے زمانے کی ایک کہانی سناتا ہوں۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، وہ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دو واقعات میرے سامنے ہیں۔ ایک واقعے کو جب میں سوچتا ہوں، ذہن میں لاتا ہوں، ذہن میں آتا ہے تو اس سے مجھے بہت ہنسی آتی ہے۔ دوسرا واقعہ جو جب بھی میں سوچتا ہوں تو میری تو کی نیند اڑ جاتی ہے۔ سرکار نے فرمایا، کیا کون سے دو؟ فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زمانہ جاہلیت میں جب بھی کہیں سفر پہ جاتا تھا تو میں اپنے معبود کو ساتھ میں رکھ لیتا تھا، جس کی میں عبادت کرتا تھا۔ اس معبود کو میں ساتھ میں رکھ لیا کرتا، اس کی عبادت کیا کرتا تھا۔ جب سفر میں نکلتا تو اس کو ساتھ میں رکھتا تھا۔ ایک مرتبہ میں سفر کی تیاری کر رہا تھا، زیادہ سفر تیار کر رہا تھا۔ میرا سامان اتنا وزن ہو گیا کہ اس معبود کا وزن مجھ سے برداشت نہ ہوا، اور میں نے اس کو اٹھا کر کے رکھ دیا اور اپنا زیادہ سفر لے کر، اور میں نے ستو کو گوندھا، پانی ڈال کر کے گوندھنے کے بعد میں نے اس کا معبود بنا کر کے اپنے پاس رکھ لیا، اور میں سفر کے لیے نکل گیا۔ چند دن گزر گئے تو زیادہ سفر جو تھا وہ ختم ہو گیا، اور ایک دن زائد گزر گیا بھوک کی شدت میں۔ لیکن جب دوسرا دن آیا تو مجھے زیادہ بھوک لگی ہوئی تھی۔ اب میں کیا کرتا؟ میں نے کیا کیا، اپنے معبود کو ایک پتھر سے پھوڑنے کے بعد پانی ڈال کے گوندھا اور اس کی روٹی بنا کر کے میں نے اس کو کھایا۔ وہ واقعہ سوچ کر کے مجھے بہت ہنسی آتی کہ وہ معبود جو اپنی خود حفاظت نہ کر سکتا تھا، وہ میری کیا حفاظت کرے گا۔ اور دوسرا واقعہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے کہ میں جب سفر پہ نکلا، میری بیوی امید سے تھی، کچھ دنوں کے بعد میرے گھر میں لڑکی کی ولادت ہوئی، اور میری بیوی نے اس بچی کو، میری بیٹی کی خوب پرورش کی، اور اس کے دل میں میرے لیے خوب محبت پیدا کر دی۔ لیکن جب میں گھر پر آیا، میں نے گھر کی دہلیز پر اس لڑکی بچی کو دیکھا نا، تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، اور وہ ابو کہتے ہوئے زور سے مجھے لپٹ گئی، محبت کا اظہار کرنے لگی۔ اس کی ماں نے اس کے دل میں اتنی محبت پیدا کر دی تھی کہ وہ رہ نہ سکی اور مجھ سے لپٹ گئی آ کر کے۔ لیکن مجھے بہت غصہ آیا، اور میں کوئی ترکیب سوچ رہا تھا کہ اس کو اپنے گھر سے نکالا جائے۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ اس کو تیار کر دو، کہیں دعوت میں جانا ہے۔ تو اس کی بیوی نے سوچا کہ اس کی بیوی نے سوچا کہ میرے شوہر کے دل میں اپنی بچی کے لیے محبت پیدا ہو گئی ہے، تو اس نے اپنی بچی کو تیار کیا اور ساتھ میں بھیج دیا۔ وہ اپنے ابا کی انگلی پکڑے ہوئے ساتھ میں چل رہی تھی۔ چلتے چلتے ایک جگہ پر اس کا باپ رک گیا۔ اس نے کہا، بیٹا رکو یہاں پر۔ اس نے زمین میں گڈھا کھودنا شروع کر دیا۔ اس بچی نے کہا، بابا آپ بہت تھک جا رہے ہیں، بیٹھ جائیے، اس کے بعد کھود لیجئے گا۔ وہ مسلسل اپنے کام میں لگا ہوا تھا۔ وہ بچی اپنے باپ کے پسینے کو پوچھ رہی تھی کپڑے سے، اور بار بار کہہ رہی تھی، بابا آپ آرام کر لیجئے، اس کے بعد آپ اس کو کھود لیجئے گا۔ لیکن اس کے ذہن پہ کچھ اور سوار تھا۔ اس نے کھودنا شروع کیا۔ گڈھا کھودنے کے بعد اس نے اپنی بچی کو اٹھا کر کے اس گڑھے میں رکھ دیا۔ رکھنے کے بعد اس پر مٹی ڈالنا شروع کی۔ اس بچی کی چیخیں فضاؤں میں بلند ہوتی رہیں، لیکن میرے دل میں اس کے لیے ذرا سی بھی محبت پیدا نہ ہوئی۔ اس کی چیخیں اسی مٹی کے نیچے دفن ہو گئی، اور میں اسے دفن کر کے چلا آیا۔ یا رسول اللہ، جب بھی میں اس واقعے کو یاد کرتا ہوں تو میری راتوں کی نیند اڑ جاتی ہے۔